السلام علیکم، کیا حال چال ہے پیارے بچوں؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوب پڑھ لکھ رہے ہوں گے۔ آج ہماری آن لائن کی آخری کلاس ہے انشاءاللہ تعالی۔ چلیں ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے جماعت، یہ تدریسی منصوبہ ہے جماعت دوم کا، ٹھیک ہے، اور ہے جنوری 2026۔ جو آج کا ہمارا موضوع ہے بیٹا وہ ہے ریڈر ایک حرف ایک کہانی جویریہ کا جگنو کے کچھ الفاظ کے جملے، یعنی کہ جملہ سازی۔ جویریہ کا جگنو کے ہم نے ایک جو اس کا ہمارا پہلا آن لائن لیسن تھا، اس میں ہم نے اس کی تفصیل سے پڑھائی کر لی ہے۔ تدریسی مقاصد کیا ہے تاکہ جو آپ اس سبق سے سیکھیں گے وہ یہ ہیں کہ آپ الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا سیکھیں گے، آپ کی ایک مشق ہو جائے گی، کیونکہ ہم پہلے تو اس بارے میں کافی کچھ کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی، حال اور مستقبل کے افعال بھی آپ سمجھ سکیں گے اور پورے اور درست جملے بنانے کی مشق بھی کر سکیں گے۔ اچھا بیٹا، یہاں پہ میں آپ کو کچھ جملے بنانے کے کچھ اصول بتاتی چلوں۔ ویسے تو ان میں سے کافی سارے آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہیں، لیکن پھر بھی ان کی تفصیل ضروری ہے۔ اچھا جی، ابتدا میں بڑا حرف استعمال کریں، مثال میں اسکول جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ مطلب کہ کوئی بڑا حرف استعمال کرنے سے یہ مراد ہے کہ وہ لفظ استعمال کریں کہ جس سے کچھ آپ کے جملے کا متن معلوم ہو سکے، جیسے کہ میں اسکول جا رہا ہوں۔ مکمل خیال بیان کریں، صرف یہی کافی نہیں ہوگا کہ آپ نے کچھ الفاظ جو ہے وہ ایک دو لفظ لکھ دیے، میں اسکول، بس اب پتہ نہیں لگ رہا کہ اسکول جا رہا ہوں، بیٹھ اسکول سے واپس آ رہا ہوں، کیا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو صرف الفاظ نہیں، پورا جملہ جو ہے وہ لکھنا ضروری ہے، جیسے کہ میں کھیل کے بعد کھانا کھاؤں گا۔ اس کے بعد آپ کے جملے میں کوئی نہ کوئی فعل ضرور ہوگا، یعنی کہ کھانا کھاؤں، جیسے میں نے کہا، پڑھنا، جانا، کھیلنا، یہ چیزیں استعمال ضرور ہوں گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ موضوع اور صیغے کے مطابق جملہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ واحد جمع بھی ڈال سکتے ہیں، مرد، عورت، اس کے مطابق آپ جملہ بنائیں، جیسے کہ ہم نے اپنے کل کے سبق میں بھی کیا تھا، پچھلے اسباق میں بھی کیا تھا کہ واحد جمع مذکر مؤنث۔ اب دیکھیں بیٹا، جب ہم چھوٹی کلاس میں ہوں گے، جیسے کے جی کے لیول پہ، آپ کیسا جملہ بنائیں گے آم کا کہ یہ ایک آم ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے آپ بڑے ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اس جملے کو تھوڑا بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں اپنی کلاس میں کہتی ہوتی ہوں کہ 5 لفظ کا جملہ جو ہے وہ یہ ایک عام ہے، اس طرح 3-4 لفظ کا جملہ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جماعت اول کے حساب سے اس میں آپ تھوڑا اور کیا شامل کر سکتے ہیں کہ یہ پیلے رنگ کے 2 آم ہیں، ٹھیک ہے؟ یا میرے ابو آم لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ یا مجھے آم پسند ہے، ٹھیک ہے؟ آم گرمیوں کا پھل ہے، اس طرح۔ اور جماعت دوم میں ظاہر ہے کہ آپ اس کو اور زیادہ تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا، کوئی ایڈجیکٹیوز، کوئی اس کی خوبی ڈال دیں، مرد عورت جیسے ہے، کوئی کسی بھی رشتے کو ڈال دیں، جیسے دادا دادی عام طور پہ جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں، زیادہ موجود ہوتے ہیں، پھر واحد جمع کو ڈال دیں، پھر کس جگہ یہ چیز ہو رہی ہے، بازار، گھر، اسکول، اس طرح کی چیزوں کو ڈال دیں، تو جملہ آپ کا کافی مناسب نظر آئے گا۔ پڑھنے والے کے لیے آپ کا جملہ صاف اور آسان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور سمجھنے میں بھی آسان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ بچے ہو جاتے ہیں 2-3 لائنوں کا ایک جملہ لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو آپ مختصر جملہ، یعنی کہ 1.5 لائن کا بنا لیں، 2 لائن کا بنا لیں، لیکن اس کی سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کچھ باتیں تھی جملہ سازی سے متعلق۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک سادہ کاغذ پر پیارا سا دن تاریخ لکھ کر درج ذیل الفاظ کے جملے بنانے ہیں، اور اس کام کی تصویر کھینچ کر آپ نے اسکول گرام پر ارسال کرنی ہے۔ الفاظ آپ کے پاس یہ ہیں، جویریہ کا جگنو میں سے ہی میں نے جیم والے کچھ الفاظ دیے ہیں، جیسے کہ جگنو، جگمگ، جگمگ کا مطلب روشن، جھیل، پانی کا ذخیرہ جو ہوتا ہے، ندی، جھیل، جہاز، جوش، اور جاڑا۔ جاڑا ہم کہتے ہیں سردی کو، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان الفاظ کو اپنے جاڑے کا بجائے آپ جاڑے بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جاڑے کے دن تھے، اس طرح۔ تو آپ نے ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ کاپی کا صفحہ یا جو بھی صفحہ آپ تیار کر رہے ہیں، اس کو تیار کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا ہے، اور امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔